معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا داتے کرب و بلا گل رخا شہزادے گل قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ امام مددے بکرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریان علیہ غوث اعظم جنم گنگے شیخ احمد رضا خان قطب عالم جنم. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، فخر کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درودوں کی تالیوں محبت کی تالیوں میں سجا کر پیش کریں. بلند آواز سے بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن میرے نبی کی تعریف و توصیف میں نازل فرما دیا، اور آخر میں یہ بھی فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کا مرتبہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو سب سے افضل بنایا اور ہم لوگوں کے بیچ رحمت بنا کر بھیج دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ اے مکہ والوں بتاؤ کہ میں کیسا آدمی ہوں، تو تمام لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ ہمارے بیچ سب سے اچھے اور سب سے زیادہ سچے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے مکہ والے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ بے شک ہم یقین کریں گے۔ حضرات محترم، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں گواہ ہو جائے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں اور میں تم کو ایک خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ سن کر سارے لوگ واپس آ گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ وہی نبی جن کو پہلے لوگ ساری کو امین کہتے تھے اور اب چھپاؤ جادوگر کہنے لگے اور طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ بچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے اثر پر پتھر برساتے، لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچرا پھینک دیتے، لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کے لیے بددعا نہیں کیے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک آدمی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک خاندان کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں اور سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، اللہ ان کی مہربانی کے لیے عالم پسند آیا۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک آدمی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک خاندان کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ دنیا میں موجود ساری چیزوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم، انسان تو انسان، جب جانور بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتا تھا تو بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں پر بھی اپنی رحمت کا سایہ دراز فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک اونٹ اچانک پاگل ہو گیا تھا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ اونٹ کا مالک یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ میرے اونٹ کو اچانک کیا ہو گیا، اور اونٹ کے مالک اور مدینہ شریف کے تمام لوگ خود بے بس ہو گئے، لیکن ایک اونٹ کو نہ پکڑ سکے نہ بس نہیں کر سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا تو اونٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ رہا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کمزور جانور سے کام زیادہ دیتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو۔ یہ سن کر اونٹ کے مالک بہت شرمندہ ہوا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے کان میں کچھ کہا تو اونٹ چپ چاپ اپنے مالک کے ساتھ جانے لگا۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں کے لیے جانوروں کے متعلق ایک قانون بنایا کہ کسی بھی جانور کو وقت پر کھانا کھلایا کرو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام ہرگز نہ لیا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے اسلام دھرم کی افضلیت، اور ہم اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کہ انسان اور انسان جانور پر بھی رحم فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ پیاسا رہو گے ساتھیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسا رہو گے ساتھیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، اور رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب چیز کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، سارے مخلوق کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی دنیا میں مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان 18,000 مخلوق کے لیے میرے نبی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو میرے نبی سب چیز کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم، اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔
یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو سچا سنی اور پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ 5 وقتوں کی نماز پڑھنے کے بھی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کچھ رہے یا نہ رہے روح نکلتے وقت تک سلامت ایمان رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام